رسول اللہ کی عزت اور ناموس پہ اگر پہرا دینا انتہا پسندی ہے تو ہم سب انتہا پسند ہیں۔ اور اب خان صاحب آپ ٹی ٹی پی اور ان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے 70,000 افراد کے قاتل ہیں، ان سے مذاکرات کی بات آپ کر رہے ہیں۔ یہ لبیک یا رسول اللہ والا کہنے والوں نے آپ کا کون سا خلاف آپ کون سا کس چیز کا ایکشن کر رہے ہیں؟ ان کو تنہا نہ سمجھو، ہر یا رسول اللہ کہنے والا ان کے ساتھ ہے۔ صلح والے رستے پہ آئے ہیں، بیٹھیں، معاملات مذاکرہ۔ آپ کہتے ہیں جی امریکہ کو آپ کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ لڑائی سے مسائل حل نہیں ہوتے، طالبان سے مذاکرات کریں، میں اس کی تائید کرتا رہا، اب بھی کرتا ہوں، اور مذاکرات ہوئے 2-3 سال سے امریکہ سے مذاکرات ہو رہے تھے، بالآخر مسئلہ حل ہو گیا، امریکہ وہاں سے نکل گیا۔ جنگ 20 سال سے ہو رہی تھی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو گیا۔ اور اب خان صاحب آپ ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان سے بھی ان کو عام معافی کا اعلان کیا اور ان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جو پاکستان کے 70,000 افراد کے قاتل ہیں، ان سے مذاکرات کی بات آپ کر رہے ہیں۔ آپ عام معافی کا اعلان کر چکے، تو یہ لبیک یا رسول اللہ والا کہنے والوں نے آپ کا کون سا باپ مارا ہے جی؟ کیوں جی؟ ان کے خلاف آپ کون سا کس چیز کا ایکشن کر رہے ہیں؟ صرف اس بات کا کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ فرانس کے سفیر کو جس ملک کے صدر نے رسول اللہ کی بے ادبی کی، اس ملک کے سفیر کو پاکستان سے دفع کرو۔ یہ مطالبہ جائز تھا یا ناجائز تھا؟ اس بنا پہ آپ ان کو ظالم اور ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اس بنا پہ آپ ان کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ کی عزت اور ناموس پہ اگر پہرا دینا انتہا پسندی ہے تو ہم سب انتہا پسند ہیں، حضور کی ختم نبوت پہ۔ زندہ باد یا رسول اللہ۔ اور میں پہلے بھی پیغام دے چکا ہوں کہ ان کو تنہا نہ سمجھو، ہر یا رسول اللہ کہنے والا ان کے ساتھ ہے۔ الگ بات ہے ہم لوگ اپنی کوئی معذوریوں کی وجہ سے، کوئی بیمار ہے، کوئی مصروف ہے، وہاں نہیں جا سکے ان کے ساتھ، لیکن وہ انہیں تنہا نہ سمجھے حکومت کہ وہ تنہا ہیں۔ پورے ملک کا مطالبہ ہے کہ ہم یہاں کسی قادیانی بے ایمان کو جو کسی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہو اور ختم نبوت کے خلاف سازش کرے یا باہر کو رسول اللہ کو بھونکے اور ہم ایسے ہی ہضم کر جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میرا مالک جہاں دیکھتا ہے کہ یہ بدلہ لینے کے قابل نہیں ہے، وہاں وہ خود بدلہ لیتا ہے۔ سویڈن کا جو گستاخ رسول تھا، جس بے ایمان نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے سب سے پہلے، ابھی چند دن پہلے میں نے جلوس والے دن عرض کیا تھا، چند دن پہلے اس کی گاڑی ٹرک کے ساتھ ٹکرائی اور گاڑی کو آگ لگی، آگ جل کے راکھ ہو گیا، گاڑی میں جل کے راکھ ہو گیا، ساتھ اس کے باڈی گارڈ بھی، سیکورٹی گارڈ، اور جب سے یہ خاکے بنائے تھے اس وقت سے سیکورٹی ملی ہوئی تھی، تو یہ سیکورٹی پھر موت سے تو نہیں بچا سکتی نا۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، کہتے ہیں بدر میں ان دونوں نوجوانوں نے 9 عمر تھے، اب مجھ سے پوچھا چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا وہ ابو جہل ہے جس کے ارد گرد فوج کا دستہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ فرماتے حفیظ کہتے ہیں انہوں نے کہا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، تو ان بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ انہوں نے
کہا یہ دستہ اسرائیل کو کہاں تک روکے گا؟ اللہ فرماتا ہے ہم ذلیل کر دیں گے حضور کی بے ادبی کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ اس لیے اس رستے سے بچو، بے ادبی والے رستے سے بچو، اور اس کو رواج دو کہ کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ادنا بے ادبی کا لفظ بھی نہ بولے۔ اس کے لیے ماحول بناؤ۔ آپ کے پاس سارا الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، لوگوں کو سکھاؤ اور سمجھاؤ، اپنے ہیں یا غیر ہیں، رسول اللہ کی بے ادبی برداشت نہیں ہوگی۔ کیوں جی؟ یہاں جس چوڑے کا جی کرتا ہے وہ بکواس کرتا ہے، وہ دیواروں پہ کلمات لکھتا ہے اور پھر جرمنی میں پناہ لے لیتا ہے، فرانس بھاگ جاتا ہے، کوئی امریکہ بھاگ جاتا ہے۔ یعنی مغربی دنیا جو نام نہاد انسانیت کے ٹھیکیدار ہیں، وہ گستاخان رسول کو پناہ دیتے، بلکہ ان کو اشکل دیتے ہیں کہ شاباش بھائی تم کرو، یہاں فتنہ و فساد پھیلاؤ، حفاظت تمہاری ہم کریں گے۔ لیکن میں نے جو واقعات سنے ہیں کسی سناؤں گا آپ کو، اور وہ جو شیطان رشدی، اس کے گرد بڑا پیرا لگا ہوا، اس نے کسی کے کہا، انہوں نے کہا تجھے کیا پرابلم ہے، تیرے گرد اتنی سیکورٹی ہے، ہمارا اربوں روپیہ تیری سیکورٹی پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اس سیکورٹی کو میں کیا کروں، نہ مجھے رات چین ہے نہ مجھے دن چین ہے۔ یہ خدائی عذاب ہے، رات نیند نہیں آتی گولیاں کھا کھا کے بھی، مجھے ان سیکورٹی گارڈوں سے بھی ڈر لگا رہتا ہے ہر وقت، اور میں باہر نکل نہیں سکتا، زندگی میرے لیے عذاب بن گئی۔ یہ ہے لعنہم اللہ فی الدنیا۔ جس نے جہاں بھی گستاخی کی ہے، خواہ وہ ڈنمارک میں ہے، فرانس میں ہے، فرانس کے صدر کو ایک دفعہ تھپڑ پڑ چکا ہے، ایک دفعہ ڈنڈا پڑ چکا ہے صدارت پر رہتے ہوئے، تو سمجھنے والوں کے لیے تو اشارہ کافی ہے نا۔ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ نے جو محبوب بھیجا ہے، جس کے لیے ساری کائنات پیدا کی ہے، رب اس کی عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ یا رسول اللہ کہنے والے تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے ملک بنایا ہے، انشاءاللہ ہم ملک بچانے والے ہیں۔ جب بھی کبھی وطن کو ضرورت پڑی، یہ الحمدللہ پہلی صفوں میں ہیں، ان کے ساتھ نہ لڑیں۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ حالات بہتر فرما دے، جو غلط فہمیاں جہاں جہاں بھی ہیں اللہ انہیں دور فرما دے۔ آپس میں مسلمان ایک طرف یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہوں، دوسری طرف گولیاں چل رہی ہوں۔ پاکستان ہے یار، انڈیا تو نہیں ہے، اسرائیل تو نہیں ہے، اب پاکستان ہے۔ پاکستان میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا اگر کوئی لا قانونیت نہیں کرتا، میں نے ان کو بھی کہا ہے، میں نے کہا کوئی غیر قانونی کام کر کے کسی کو موقع نہ دیں انگلی اٹھانے کا۔ اب امن و امان ملک کا قائم رکھیں، رستے نہ روکیں، کسی ایمبولینس کو، کسی مسافر کو، کسی کو نہ روکیں، اپنا اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ ہم لڑائی جھگڑے والے ہیں نہیں، صلح والے، درود و سلام والے تو صلح والے ہیں، محبت کا پیغام دینے والے۔ اللہ کریم حالات بہتر فرما دے۔